تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ میرے دوستوں بزرگوں، ماں باپ کی بد دعا مرنے سے پہلے دکھا دیتا ہے، اس لیے ماں باپ کو ستانا نہیں، ماں باپ سے محبت کرنا۔ آؤ میرے دوستوں بزرگوں، میں آیت کے مطابق آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری ماں بہنوں ایک بات میری یاد کر لینا، اور اگر اس پر عمل کرو گے تو تمہاری دنیاوی زندگی بھی سنور جائے گی، اخروی زندگی بھی سنور جائے گی۔ آج کل یہ جو عورت ہے پتلا اور باریک کپڑا لباس پہن کر گھومتی ہوئی نظر آتی ہے اور ہونٹوں پر لپسٹک پہنتے ہیں، فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ یہ لپسٹک سور کی چربی سے بنتی ہے۔ اگر آپ لوگ سور کا نام لیتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، سور کا گوشت نہیں کھا پائیں گے حضرات محترم، تو پھر سور کی چربی کو اگر لگا کر دعوت اور ولیمے میں جا کر ویسے ہی کھا لیں گے تو پھر آپ نے کیا کھایا؟ آپ نے کھایا کیا؟ مسلمان ہے۔ لہذا میری بات کو غور سے سنو اور یہ پتلا اور باریک کپڑا پہننا چھوڑ دو، اور اگر کسی کے سر پر بال ہے تو اترا کر مٹک کر نہ چلے، اور اپنے سر کے چوٹیوں کو، سر کے بالوں کو اونٹ کے کوہان کی طرح اوپر لے جا کر نہ باندھے، کیونکہ سرکار نے فرما دیا آج 1400 سال پہلے کہ اگر آج 1400 سال پہلے سرکار نے فرمایا کہ میں نے دو طرح کی عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا وہ دونوں عورتیں ابھی موجود ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں وہ ابھی موجود نہیں ہے، وہ بعد میں آئے گی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عورتیں کیسی ہوگی، اس کی پہچان بتا دیجئے۔ سرکار فرماتے ہیں ان میں سے ایک عورت وہ ہوگی جو مردوں کا لباس اختیار کرے گی، یعنی جینس اور ٹی شرٹ پہنے گی، لپسٹک لگائے گی، اللہ اکبر، اور بالوں کو مردوں کے بالوں کے طرح کٹوا کر گھومے گی، پتلا اور باریک کپڑا پہنے گی، کپڑا پہننے کے باوجود اس کے جسم ننگے نظر آئیں گے۔ ایسی عورتوں کو دیکھو تو سمجھ لو کہ اس پر جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی بلکہ اس پر جہنم واجب۔ سبحان اللہ، بہت 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 خوب، اللہ اکبر۔ میرے دوستوں بزرگوں، پھر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ دوسری کون سی عورت ہوگی؟ تو سرکار فرماتے ہیں دوسری وہ عورت ہوگی جس کے سر کے بال لمبے لمبے ہو، وہ اترا کے چلتی ہو، تکبر کے ساتھ چلتی ہو، گرد کے ساتھ چلتی ہو کہ میرے سر پر بال ہے، اور وہ اپنے بالوں کو نمائش سمجھتی ہو، وہ اپنے سر کے بالوں کو اونٹ کے کوہان کی طرح لے جا کر سر کے اوپر باندھے۔ تو سرکار فرماتے ہیں ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو لوگ ادھر کھڑے ادھر آ کے بیٹھ جائیے۔ حضرات محترم، تو اب میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ہندوستان آزاد ہوا، ہمارا ہندوستان آزاد ہوا کب آزاد ہوا؟ 1947۔ سب سے پہلے پرائم منسٹر کون بنے؟ پنڈت جواہر لال نہرو۔ ہندوستان کے سمویدھان کو لے کر وہ پورے دیش وادیوں کو چننے لگے، پورے دیش وادیوں کو چننے لگے۔ پنڈت جواہر لال نہرو مر گئے، اس کے بعد کوئی دوسرا پرائم منسٹر بنے، وہ بھی مر گئے، کوئی تیسرے بنے، وہ بھی مر گئے۔ دھیرے دھیرے پرائم منسٹر ہوتے رہے، نیم پلیٹ بدلتا رہا، لیکن سمویدھان وہی رہا۔ اب اس دور میں نریندر مودی ہے، اس کا نام سنتے ہی لوگ کانپ جاتے۔ اب اس دور میں نریندر مودی ہے، جس کا نام لگا ہوا ہے، جس کا ڈائریکشن لگا ہوا ہے۔ حضرات محترم، تو ایک کے بعد دیگر حکومت میں آتے گئے چلتے رہے، آتے گئے چلتے رہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو اس دنیا سے چلے گئے، کوئی دوسرے بنے۔ اب اس دور میں حضرات محترم نریندر مودی ہے، اس کا نام لگا ہوا ہے، اسی کا ڈائریکشن، اسی کا حکم ہندوستان میں ہندوستان کے مطابق چلتا ہے۔ اب ایک ہندوستانی کا ذمہ داری ہے کہ ایک ہندوستان کے باشندہ
ہونے کی حیثیت سے، ایک ہندوستان کے رہنے والے ہونے کی حیثیت سے اللہ حضرات محترم، آپ پنڈت جواہر لال نہرو کو گالی نہیں دے سکتے، آپ اندرا گاندھی کو گالی نہیں دے سکتے، آپ کیجریوال اگروال بی پی سنگھ کو برا بھالا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ایکس پرائم منسٹر ہے۔ اے قابل احترام دوستو بزرگو، میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگرچہ آپ امت محمدیہ ہے، آپ کے اور ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اسلام کے سنویدھان کو لے کر رب تبارک و تعالیٰ نے کبھی حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت دے دی، تو کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، تو کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، تو کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور یہ بتا دیا کہ احترام سارے نبیوں کا کرنا پڑے گا اور کلمہ وہی پڑھنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ حضرات محترم، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے آئین قانون کو لانے سے یا نہیں چلے گا، اس لیے کہ ان کو جو ضرورت تھی اس زمانے میں اللہ کے حکم سے انہوں نے پورا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے آئین قانون کو لانے سے یہاں نہیں چلے گا، اس لیے کہ ان کو جو ضرورت تھی اس زمانے میں اللہ کے حکم سے انہوں نے پورا کیا، لیکن میرے نبی کے پیریڈ میں جن قانونوں کی ضرورت تھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا۔ قرآن میں بھی آیا ہے کہ ہم بعض آیت کو منسوخ کرتے ہیں، ان کے بدلے دوسرے بات کو لے آتے ہیں، سنشودھن ہو گیا۔ اب اسی سنشودھن میں ایک آدیش ہے، ایک آرڈر ہے کہ ہماری عقل کیا کہہ رہی ہے کہ بھی آپ لوگوں نے غور کیا کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا۔ حضرات محترم، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کرتے کیا ہے۔ سنیے سنی جنتی مسلمان بھائیو، سنسدن ہو گیا، اسی سنسدن میں ایک آدیش ہے، ایک آرڈر ہے، ایک ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ واہ واہ، بے شک بے شک حق ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ حضرات محترم، کلام پاک میں ارشاد ہوتا ہے لقد خلقنا الانسان من نطفة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ میں اسٹیٹ بائی اسٹیٹ بیان کرتا ہوں۔ میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اسٹیٹ کی طرف بنے ہوئے تھے کہ سرحد میں لا کے رکھ دیا؟ کیا ہم اسٹیٹ کی طرف بنے ہوئے تھے کہ سرحد میں لا کے رکھ دیا، یا انسان کی طرف بنے ہوئے تھے کہ زمین پہ لا کے رکھ دیا؟ نہیں میرے دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان من نطفة، ہم نے انسان کو ایک نطفہ یعنی ایک قطرہ پانی سے پیدا فرمایا، مرد کا پانی۔ اب اللہ کی قدرت دیکھو، دنیا کی ساری آتش بڑی سے بڑی ڈگریاں لے کر گھومنے والا میٹرک کا ایگزام دے دیا، اب وہ ہائی سیکنڈری میں جائے گا، ٹائم +2، اب اس کو سبجیکٹ فلائٹ کرنا ہے تو آرٹس لے لیا اور نمبر لایا تو پی اے میں ایڈمیشن لے لیا، اور اچھا نمبر لایا تو ہم ایم اے میں ایڈمیشن لے لیا، اب وہ ایم اے پاس ہے، ایم اے کا استاد ہے، ایم اے کا ٹیچر ہے۔ اب ایسے آتش جو آپ کی چہرے کو دیکھے اور تصویر بنا دے، میں نے کہا جناب کیا آپ میری تصویر بنا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، انجینئر صاحب نے کہا، تنویر بھائی توجہ کرتا ہوں، انجینئر صاحب نے کہا مولانا کبیر احمد صاحب کیوں نہیں آپ صرف 30 سیکنڈ میرے سامنے کھڑے ہو جائے، جیسے آپ کا چہرہ ہے ویسا چہرہ بنا دیتا ہوں، جیسی آپ کی آنکھیں ہیں ویسی آنکھیں بنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا جناب آتش صاحب، جناب انجینئر صاحب، اچھا ٹھیک ہے، میں گھر سے آتا ہوں۔ میں گھر گیا، گھر سے ایک تھالی لیا، ایک تھالا لیا، اس تھالا میں تھوڑا سا پانی لیا، پانی لے کر میں نے اس انجینئر کے پاس پہنچا اور کہا جناب آتش صاحب، جناب انجینئر صاحب، آپ میری تصویر کو اس پانی میں اتار دیجیے۔ وہ آتش، وہ انجینئر دیکھتے ہی گھبرا گیا اور گھبرا کر بولنے لگا مولانا کبیر صاحب آپ عجیب ہے کہ پانی میں کوئی کسی کا تصویر بنا، کیا بات ہے، کوئی کسی کا عکس اتار سکتے ہیں، آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، پانی میں کوئی کسی کی تصویر نہیں بنا سکتے۔ دنیا کی ساری آتش کو لے کر کے آ جاؤ، سارے انجینئر کو لے کر کے آ جاؤ، پانی میں کوئی کسی کی تصویر
تصویر نہیں بنا سکتا ہے. آخر تاریخ صاحب چلا توجہ چاہتا ہوں. پانی میں کوئی کسی کا عکس نہیں اتار سکتے, پانی میں کوئی کسی کی تصویر نہیں بنا سکتے, پانی میں کوئی کسی کا فوٹو نہیں بنا سکتے. مولانا کبیر عالم, اگر آپ کو تصویر بنانا آئی ہے تو کسی ٹھوس چیز کی ضرورت ہے. آپ مجھے دیوار پر بنانے کے لیے کہیں. یہ گنبد کون بنایا ہے؟ کون بنایا ہے؟ حضرات محترم, اسی طرح میں اس انجینئر صاحب سے, اس آتش صاحب سے پوچھ رہا ہوں. حضرات محترم جناب, وہ آتش کیا کہتے ہیں؟ مولانا کبیر عالم صاحب, اگر آپ کو تصویر بنانا ہے تو کسی زمین پر بنانے کے لیے کہیے, میں آپ کی تصویر بنا دیتا ہوں. یا کسی کاغذ پر بنانے کے لیے کہیے, میں آپ کی تصویر بنا دیتا ہوں. یا پھر کسی مٹی پر بنانے کے لیے کہیے, میں بنانے دیتا ہوں. یا پھر کسی دیوار پر بنانے کے لیے کہیے, میں آپ کی تصویر بنا دیتا ہوں. اے میرے سنی جنتی مسلمان بھائیو, میری بات کو غور سے سنو اور سننے کے بعد سمجھنے کی بھی کوشش کرو, اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرو. خدا کی قسم کہتا ہوں, اگر اس تقریر کو سننے کے بعد عمل پیرا ہو جاؤ گے, تمہاری دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی, اخروی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی. وہ آتش کیا کہتا ہے؟ مولانا کبیر عالم صاحب, تصویر کے لیے ٹھوس چیز کا ہونا ضروری ہے. دنیا کی ساری آتش, پانی میں کوئی کسی کا تصویر نہیں بنا سکتے. اسی لیے میرا کہنا ہے کہ دنیا کی ساری آتش کا کمال جہاں سے ختم ہو جاتا ہے وہیں سے اللہ رب العزت کی آتش کا کمال شروع ہوتا ہے. پانی کو ماں کے پیٹ میں رکھ کر ہم کیسا خوبصورت نعرے رسالت, نعرے رسالت. ہاتھ کو اٹھا کے کہہ دے یا اعلیٰ حضرت. بہت دیر سے کام مجھے بھائی, یا اعلیٰ حضرت, نہیں یا اعلیٰ حضرت, یا اعلیٰ حضرت. بہت اچھا مثال بھائی, واہ. ہم جیسا ایک قطرہ پانی سے ہم جیسا خوبصورت انسان بنا دیتا ہے. حضرات محترم, اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان من نطفۃ, ہم نے انسان کو ایک نطفہ یعنی ایک قطرہ پانی سے پیدا فرمایا. ڈائریکٹ نہیں. امیر بھائی, ڈائریکٹ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج کیا ہماری پیدائش کتنے اسٹیج میں ہوئی ہے معلوم ہے کسی کو؟ کتنے اسٹیج میں ہوئی ہے؟ آج یہ تقریر میری لے جاؤ اور تختیہ دل پر نوٹ کر لینا. آج کیا ہماری پیدائش 5 اسٹیج میں ہوئی ہے, یاد رکھنا. حضرات محترم, اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان من نطفۃ, ہم نے انسان کو ایک نطفہ یعنی ایک قطرہ پانی سے پیدا فرمایا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ وخلقنا العلقۃ مضغۃ وخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما. یعنی اس نطفہ کو تقریباً 40 دن تک ماں کے پیٹ میں رکھ کر علقہ ایک بدلے ہوئے خون کی طرح انمول کر دیا. پھر اس بدلے ہوئے خون کو ہم نے کیا کیا حضرات محترم, مضغۃ ایک گوشت کا لوتھڑا بنا دیا. پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو ہم نے کیا کیا تنویر بھائی, عظامن ہڈی کی صورت دے دی. فکسونا العظام لحما, اور 5ویں پیریڈ میں اس ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دی گئی. اے میرے قابل احترام دوستو بزرگوں, آپ کی اور ہماری پیدائش 5 اسٹیج میں ہوئی ہے. سب سے پہلے ہم نطفہ تھے, دوسرے نمبر پر علاقہ ہوئے شارق بھائی, تیسرے نمبر پر مضغہ ہوئے, چوتھے نمبر پر عظام بنے, ہڈی بنے, 5ویں نمبر پر عظام کا نام و روشن اتفاق کیا. اے میرے قابل احترام دوستو بزرگوں, اگر آپ ان 5 مرحلوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو پہلے مرحلے کا شکریہ فجر کی نماز پڑھ کے ادا کر لو, دوسرے مرحلے کا شکریہ ظہر کی نماز پڑھ کے ادا کر لو, تیسرے مرحلے کا شکریہ عصر کی نماز پڑھ کے ادا کر لو, چوتھے مرحلے کا شکریہ مغرب کی نماز پڑھ کے ادا کر لو, 5 مرحلوں کا شکریہ ادا کر لو, 5 ٹائم کی نماز کی پابندی. تکبیر, نعرے رسالت. بہت اچھا. یہ انسان پیدا ہوا تو اس انسان کو کیا کہتے ہیں کہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوا. یہی کہتے ہیں نا, اسلام کی فطرت میں پیدا ہوا. لیکن اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم مسلمان ہے,
اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تو ہندو ہے، اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم مجوسی ہے، اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم نصرانی ہے، اس لیے کہ تمہاری فطرت کا جو رچنا ہوا وہ اسلام پر ہوا، مگر تو ابھی مسلمان نہیں ہے۔ وَأَحِسَّانِهِ وَأَحِسَّانِهِ وَيَسَّرَانِهِ، تم اپنے ماں باپ کے تابع ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے ماں باپ تم کو یہودی بنا دے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ آگے آ جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے ماں باپ تم کو یہودی بنا دے، ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے ماں باپ تم کو نصرانی بنا دے۔ حضرات محترم، تم اپنے سے کچھ بھی نہیں ہو۔ اے میرے قابل احترام دوستو بزرگوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 5 اسٹیٹ میں پیدا فرمایا اور دنیا میں جینے کا ادھیکار دیا، دنیا میں جینے کا ادھیکار دیا، اللہ اکبر، اور ساتھ ساتھ 5 غضب کی نعمتیں عطا فرمایا جس کا نام میں آپ بتاؤں گا۔ حضرات محترم، لیکن میرے دوستو بزرگوں، ہمیں دنیا میں جینے کا ادھیکار تو دیا، لیکن ایک بات بتا دو، کچھ بچے ہوتے ہیں جو پیدا ہونے کے 1-2 گھنٹے کے بعد مر جاتے ہیں، جبکہ اسے بھی 5 اسٹیج میں پیدا کیا۔ کچھ بچے ہوتے ہیں حضرات محترم جو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، جبکہ اس کو بھی 5 اسٹیج میں پیدا کیا۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتے ہیں، جبکہ اس کو بھی 5 اسٹیج میں پیدا کیا، لیکن یہاں کا نظام الگ ہے۔ حضرات محترم، اس بچے کو کہاں لے جا کر دفناتے ہیں؟ ندی کے گھاٹ پر۔ ارے یارو، اے میرے مسلمان بھائیوں، اے سنی جنتی مسلمان بھائیوں، ذرا غور کرو اور اس بچے کا مقام کو سمجھو کہ اس بچے کا مقام کیا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے تڑپے گا، مچلے گا، اچھلے گا، تڑپنے اچھلنے مچلنے سے مراد وہ بچہ پاک و صاف ہوگا، معصوم ہوگا، کوئی گناہ نہ کیا ہوگا، جنتی ہوگا۔ وہ بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے تڑپے گا تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، او فرشتوں، اس بچے کے تڑپنے مچلنے کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو بھی جنت بھیج دو، اس کے ماں باپ کو بھی جنت بھیج دو۔ لیکن رونا نہیں چاہیے، خدا قدوس کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے، پروردگار ہم سب کو تیرے ہی حکم سے آئے ہیں، اس سے ہمیں اور اچھے اولاد عطا فرما۔ سرکار فرماتے کچھ عورتیں ہوتی ہیں، کچھ مرد بھی ہوتے ہیں، دکھا کے لیے ایسا روتا ہے، ایسی روتی ہے، کیا بتاؤں کہ بالکل سینے فرما۔ حضرات محترم، سرکار فرماتے ہیں لیسا منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، جس نے زبان سے غلط الفاظ نکالا، گریبان کو پھاڑا، سینے کو چاک کیا، یعنی اپنے چھاتی پر مارا، وہ ہم میں سے رونا منع نہیں ہے، دل میں احساس کرو۔ سرکار فرماتے ہیں لیسا منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، جس نے گریبان کو پھاڑا، زبان سے غلط الفاظ نکالا اور سینے کو چاک کیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ آج کے بعد کسی کے میت پر زور سے چلانا، رونا نہیں، آہستہ سے رونا، دل میں احساس کرنا۔ خیر میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جینے کا ادھیکار دیا اور ساتھ ساتھ 5 غضب کی نعمتیں عطا فرمایا، جس کا نام میں عربی زبان میں لے رہا ہوں۔ شوکت بھائی کا یہ ساؤنڈ بہت ہی بہترین بج رہا ہے۔ حضرات محترم، توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 غضب کی نعمت عطا فرمایا، اگر ان میں سے ایک بھی مائنس ہو جائے، ایک بھی کسی کے پاس نہ ہو تو ان سے پوچھئے جس کے پاس نہیں ہے، اللہ اکبر، جس کا نام میں عربی زبان میں لے رہا ہوں۔ نمبر 1، حضرات توجہ، نمبر 1 قوت سامیہ، سننے کا پاور۔ نمبر 2 قوت شامہ، سننے کا پاور۔ نمبر 3 قوت باصرہ، دیکھنے کا پاور۔ نمبر 4 قوت لامسہ، سونے کا پاور۔ نمبر 5 قوت ذائقہ، چکھنے کا پاور۔ اے تنویر بھائی صاحب، میری بات کو غور سے سن لیجئے۔ نمبر 5 کیا کہا میں نے؟ قوت ذائقہ، چکھنے کا پاور۔ حضرات محترم، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی کے پاس چکھنے کا پاور نہ ہو، شارد بھائی صاحب، اگر کسی کے پاس چکھنے کا پاور نہ ہو، شوکت بھائی صاحب، تو اس کو تیتا تیتا نہ لگے، میٹھا میٹھا نہ لگے، تو اس کے سامنے آلو کی چٹنی پیش کر دو، تب بھی کھا لے گا، اور مرغی کی لیڈ پیش کر دو۔ جس کے پاس چکھنے کا پاور ہی نہیں ہے کہ تیتا کیا ہے، میٹھا کیا ہے،
ہاں تو آلو کا چیٹ پیش کر دو تب بھی کھا لے گا, مرغی کی میٹ پیش کر دو تب بھی کھا لے گا, اس کو پتا نہیں ہے. اے میرے قابل احترام دوستوں بزرگوں, اگر کسی کی ایک آنکھ نہیں ہے ان سے پوچھیے, اس کی ایک دنیا اندھیری ہے کہ نہیں بھائی؟ اس کی ایک دنیا اندھیری ہے. اللہ اکبر. اللہ عز و جل کے اس عظیم دنیا کے جمال جہاں آرا کو سجانے والے فرشتوں نے جب ان کی سجاوٹ کی ہے کس قدر, اللہ اکبر میرے دوستوں بزرگوں, ایک تو ہمیں جان دیا اور ساتھ ساتھ 5 غضب کی نعمت عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں چھونے کا پاور نہ دیا ہوتا تو قوت لامحدودہ کا ہم استدراک نہ کر پاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہے, اگر اس میں روشنائی نہ دیا ہوتا تو ہم اندھیرے میں اور روشنی میں فرق نہ کر پاتے, گورے اور کالے میں تمیز نہ کر پاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کان دیا ہے شوکت بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کان دیا ہے, اگر اس میں سننے کا پاور نہ دیا ہوتا اللہ اکبر تو پھر یہ جلسہ کون سننے کے لیے آتے اور ہم کسے سناتے. واقعی سنی جنتی مسلمان بھائیوں, ان نعمت خداوندی کو دیکھ کر دل کہنے کو چاہ رہا ہے کہ اگر آپ ان 5 نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی. اس لیے کہ جان کا شکریہ یہ ہے کہ تم ہمیشہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہو. اگر تمہارے باپ تمہیں کسی دوسرے مذہب کی طرف لے جائے تو تم اپنے آپ سوچو اور اسلام قبول کرو, اس لیے کہ جان کا شکریہ ہے. اگر تمہاری ماں تمہیں نصرانیت کی طرف لے جانے کی ہدایت دے تو تم اپنے آپ سوچو اور اسلام قبول کرو, اس لیے کہ جان کا شکریہ ہے. اور اگر ان 5 نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو قوت سامیہ کا شکریہ, فجر کی نماز پڑھ کے ادا کر لو. قوت شامہ کا شکریہ, ظہر کی نماز پڑھ کے ادا کر لو. قوت باصرہ کا شکریہ, حضرات محترم عصر کی نماز پڑھ کے ادا کر لو. قوت لامحدودہ کا شکریہ, مغرب کی نماز پڑھ کے ادا کر لو. 5 قوتوں کا شکریہ ادا کر لو, 5 ٹائم کی نماز کی پابندی. تھکے نہیں ہیں, 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کر لو. حضرات محترم, میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں, تقریر بہت سنتے ہیں, میں کیا کہتا ہوں, خدا کی قسم کہتا ہوں, اگر اس تقریر کو سننے کے بعد عمل پیرا ہو جاؤ گے تمہاری دنیاوی زندگی بھی سنور جائے گی, اخروی زندگی بھی سنور جائے گی, آنے والی مصیبت بھی چل جائے گی, کوئی تمہیں دبا نہیں سکتا ہے. یہ میرا چیلنج ہے. سنو سنی جنتی مسلمان بھائیوں, میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ حضرات کو ایک مثال دے رہا ہوں. ایک انسان اتنا سا چھوٹا, اس کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے سنیر بھائی, ایک انسان بہت چھوٹا ہے, اس کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی سی ہیں, کوئی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. حضرات محترم, میں پوچھنا چاہتا ہوں, انسان کے مطابق کسی کا کان, انسان کے کان کے مطابق کسی کا کان ہاتھیوں جیسا کان دیکھا ہے؟ طارق بھائی توجہ, ہاتھی جیسا کان کسی انسان کے کان میں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. اے میرے قابل احترام دوستوں بزرگوں, میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ حضرات, ایک انسان اگر چھوٹا اسی حساب سے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہوں گے, چھوٹے چھوٹے پیر ہوں گے. ایک انسان اگر بہت بڑا ہے تو اسی حساب سے اس کے لمبے لمبے ہاتھ ہوں گے, لمبے لمبے پیر ہوں گے. لیکن اے سنی جنت مسلمان بھائیوں, یہ مولانا کبیر کا پیغام ہے. آج یہ آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے. حضرات محترم, آج آپ حضرات کو یہ سمجھانے کے لیے آئے ہیں. حضرات محترم, آپ میں سے میں آپ سے, میں آپ حضرات سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, اے قابل احترام دوستوں بزرگوں, کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ کان انسان کی طرح ہو اور ہاتھیوں جیسا کان اس کے پاس موجود ہو. کوئی ایسا انسان آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں, اے ملت کے نوجوانوں, جب وہ رب قدیر حضرات محترم ہمیں پیدا فرمایا, لیکن کیسے پیدا کیا ہمیں معلوم نہیں ہے. حضرات محترم, میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں. حضرات محترم, آپ اپنے ہاتھوں کو نپوا لیجیے, دونوں ہاتھیں برابر ہے. آپ اپنے پیروں کو نپوا لیجیے, دونوں پیر برابر ہے. آپ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو نپوا لیجیے, ہاتھوں کے ناخنے برابر ہوں گے. آپ اپنے ہاتھوں کے نسوں کو نپوا لیجیے, دونوں ہاتھوں کے نسیں برابر ہوں گے. جب وہ رب قدیر ایک قطرہ پانی ہماری ماں کے شکم میں ڈلواتا ہے تو ایک قطرہ پانی اور ایک ذرا سی مٹی سے تمہارے ہاتھوں کو بھی مناسبت دیتا ہے, تمہارے کانوں کو بھی مناسبت دیتا ہے, تمہارے
पैरों की भी मुनासिबत देता है। जब वो रब्बे कदीर तुम्हारी गिरफ्त करे तो तुम बच ना पाओगे। इसलिए वहाँ बचने से पहले यहाँ रब की बारगाह में सर को झुका लो। जब तुम सच्चे दिल से तौबा करके सर को झुका लोगे तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है, तुम्हारा अगला पिछला तमाम गुनाहों को माफ कर देगा, फिर तुम जन्नती बन जाओगे। सुभान अल्लाह, बहुत जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब दो भाई, नींद हमारे समाप्ति जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मतलब के आला हजरत मौलाना कबीर साहब किबला। हज़रात मोहतरम, तकरीर तो सुनते हैं, अमल पैरा नहीं हो पाता। आज सिर्फ इस तकरीर पर अमल कर लेना। मैं आप हज़रात से पूछना चाहता हूँ, शौकत भाई, मैं पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसा इंसान देखा है कि हाथ से चलता हो, पैर ऊपर? कोई ऐसा इंसान देखा है कि हाथ से चलता हो, पैर ऊपर किया हुआ हो और ऊपर से खाता हो? देखा है? हाथ नीचे। अरे भाई, इंसान की बात करता हूँ। कोई ऐसा इंसान देखा है कि हाथ से चलता हो, पैर से खाता हो? आप कहेंगे कि नहीं देखा है। मैं आप जरा से पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसा इंसान देखा है कि कान से देखता हो? भाई कोई ऐसा इंसान देखा है कि कान से देखता हो, आँख से सुनता हो? आप कहेंगे नहीं। सबकी जुबान से यही आवाज आएगी कि नहीं देखे। मैं पूछना चाहता हूँ, और मिल्लत के नौजवानों, जब हाथ को पैदा किया तो वही पर यह आदेश दे दिया कि हाथ मैं तुझे छूने के लिए पैदा किया हूँ। जब पैर को पैदा किया वही पर यह आदेश दे दिया कि एक पैर मैं तुझे चलने के लिए पैदा किया हूँ। जब आँख को बनवाया वही पर अल्लाह तबारक व तआला ने यह बता दिया कि आँख मैं तुझे देखने के लिए पैदा किया हूँ। जब कान को पैदा किया वहीं पर यह आदेश दे दिया कि कान मैं तुझे सुनने के लिए पैदा किया हूँ। और इंसान को जब पैदा किया तो वहीं पर बता दिया कि इंसान मैं तुझे खाने पीने के लिए सिर्फ नहीं बल्कि इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसान इसलिए बनाए कि वो मेरी बंदगी करे, मेरी इबादत करे। इसलिए कहते हैं जो लोग नमाज रोजा नहीं रखते उन्हें खुद को मुर्दा तस्वर करना चाहिए। और एक बंदा वो है कि मरने के बाद मजार में जिंदा, एक बंदा वो है कि चलता फिरता बाजार में मुर्दा। हज़रात मोहतरम, मुख्तसर में समाअत फरमाइए, मुख्तसर में समाअत फरमाइए। मैं आप हज़रात को पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के खिलाफ हाथ कभी अल्लाह के खिलाफ? भाई हज़रात मोहतरम, पैर कभी अल्लाह के खिलाफ गवाही नहीं देता, हाथ कभी अल्लाह के खिलाफ गवाही नहीं देता, आंखें कभी अल्लाह के खिलाफ कोई गवाही नहीं देता, कान कभी अल्लाह के खिलाफ कोई गवाही नहीं देता। हज़रात मोहतरम, मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप और हम हज़रात मोहतरम अल्लाह ने हमें हाथ दिया, पैर दिया, अल्लाहु अकबर, इसके बावजूद हम लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, जिसमें सलामत है, नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोजा नहीं रखते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह फरमाता है यौमा नख्तिमु वाला अफ़वाहिहिम तुकल्लिमुना आयदिहिम व अशहदु अलकलहुम। एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया में बात दराज करने वाला जो तुम्हारा मुंह है उसमें ताला लगा दिया जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हारा मुंह है उसमें ताला लगा दिया जाएगा। वाला अफ़वाहिहिम तुकल्लिमुना आयदिहिम व अशहदु अलकलहुम। एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया में बात दराज करने वाला जो तुम्हारा मुंह है इसमें ताला लगा दिया जाएगा। फिर कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देते हुए नजर आएंगे। वो कान जिस कान से तुम मजे के गाने सुनते हो वो कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देते हुए नजर आएंगे। वो पैर जिसे चलकर तुम ना जाने कितना गुनाह किया वो पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देते हुए नजर आएंगे। वो हाथ ना जाने उस हाथ को तुमने कितने गरीबों पर उठाया है वो हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देते हुए नजर आएंगे। ये इताअत गुजार अशिया सब अपनी अपनी गवाही पेश करेंगे। उस दिन बचने का कोई चारा नहीं होगा। इसलिए सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, अगर वहां बचना चाहते हो तो रब की बारगाह में सजदे
حضرات محترم رب کی بارگاہ میں سر کو جھکاؤ، اللہ اکبر۔ جب تم رب کی بارگاہ میں 5 مرتبہ مسجد میں جا کر سر کو جھکاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تمہارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرات محترم سنیے، تقریر بہت سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور 5 نعمتیں دی ہے شوکت بھائی، کیونکہ ہر دن کو جلسہ نہیں ہوتا ہے، پورا واقعہ بیان کرنا اور رہنے کو اور 5 نعمتیں دی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کسی کے پاس اگر بیٹھنے اور لیٹنے کی طاقت نہ ہو، نعمت نہ دیا ہو اللہ، اور زندگی بھر کھڑا رہے تو جی پائے گا؟ کیا جی پائے گا؟ حضرات محترم اور 5 نعمتیں اللہ نے دی ہے، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو ان سے پوچھئے کہ جس کے پاس نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، نمبر 1 کھڑے ہونے کی نعمت، نمبر 2 بیٹھنے کی نعمت، نمبر 3 لیٹنے کی نعمت، نمبر 4 نیند کی نعمت، نمبر 5 نیند کے بعد جاگنے کی نعمت۔ سبحان اللہ۔ نمبر 5 جاگنے کی نعمت، اللہ اکبر۔ حضرات محترم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو صرف کھڑے ہونے کی نعمت تو دیا، بیٹھنے اور لیٹنے کی نعمت نہیں دیا تو کیا کرے گا؟ اور بیٹھنے اور لیٹنے کی نعمت کا اندازہ آپ کو کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب آپ اس راجہ گاؤں کی دھرتی سے اٹھ کر کشن گنج کی ٹرین پکڑتے ہوئے دلی سے چل کر بمبئی کا سفر کھڑے کریں گے، تب آپ کو پتا چل جائے گا لیٹنے اور بیٹھنے کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹھنے اور لیٹنے کی نعمت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ یہاں سے بمبئی کا سفر کھڑے کریں گے تب پتا چلے گا کہ بیٹھنے اور لیٹنے کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ آج علماء کی تقریر سنتے نہیں، سنیے آج مجھ سے۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی انسان کو نیند کی نعمت نہیں دی، شوکت بھائی توجہ، اگر کسی انسان کو نیند کی نعمت نہیں دی، یعنی اس کو نیند ہی نہیں آئی، تو کیا کرے گا؟ 1 دن 2 دن تیسرے دن آپ پریشان ہو کر ڈاکٹر خانہ ورنہ پاگل خانہ بھیجنا۔ بابا حضرات محترم میں پوچھنا چاہتا ہوں، 4 نعمت اللہ نے دیا، 1 نعمت نہیں دیا، نیند کی نعمت۔ 4 نعمت دیا، 1 نعمت نہیں دیا، نیند کے بعد جاگنے کی نعمت۔ تب پھر کیا کرو شوکت بھائی؟ تب کیا کرو گے؟ 4 نعمت دیا، نیند کے بعد جاگنے کی نعمت نہیں دیا، توجہ، جاگنے کی نعمت نہیں دیا تو پھر کیا کرو گے؟ سب کی بہت ہی بد ہو جائے گی۔ اے قابل احترام دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کھڑے ہونے کی نعمت بھی عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بیٹھنے کی بھی نعمت عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو لیٹنے کی بھی نعمت عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نیند کی بھی نعمت عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نیند کے بعد جاگنے کی بھی نعمت عطا فرمایا۔ اے قابل احترام دوستو بزرگو، ان نعمتوں کا شکریہ اگر ادا کرنا چاہتے ہو تو ان نعمتوں کا شکریہ نہ تو تمہارے صدقے سے ادا ہو سکتا ہے، نہ تو تمہارے پیسے سے ادا ہو سکتا ہے، نہ تو تمہارے روزے سے ادا ہو سکتا ہے۔ ارے ادا ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف جب تم 5 مرتبہ مسجد میں جا کر رب کی بارگاہ میں سر کو جھکاؤ گے تو ان 5 نعمتوں کا شکریہ ادا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، شکریہ ادا ہوگا، ان 5 نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ اور 5 نعمتیں ہیں حضرات محترم، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کھانے پینے کی چیزیں دیا اللہ نے ہمیں، کھانے پینے کی چیزیں دیا نا، کھاتے ہیں پیتے ہیں، سنتا ہے جنرل چاہیے، کھانے پینے کی چیزیں دیا شوکت بھائی، اگر صرف کھانے کو دیتا پینے کو نہ دیتا تو مشکل ہوتا کہ نہیں؟ مشکل ہوتا کہ نہیں؟ اور بہت مشہور جملہ ہے، روٹی کپڑا مکان، 3 باتیں 3 چیزیں ہوگی۔ اچھا، گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے کپڑے بھی عنایت فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو یہی عقل دیتا کہ جتنے کپڑے بنے ٹھنڈ کے بنے تو میں اور جون کے مہینے میں کوئی جاکٹ پہن کے گھومتا کوئی؟ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے روٹی دیا، کپڑا دیا، مکان دیا،
لیکن روٹی پکانے والی نہیں ہے، روٹی پکانے والی نہیں ہے، خدمت کرنے والی چاہے بیوی ہو، میری ماں بہنوں سنتے ہو نا، سمجھتی ہو نا، خدمت کرنے والی چاہے بیوی ہو وہ بھی نہیں ہے، چاہے نوکر ہو وہ بھی نہیں ہے، چاہے کوئی بچہ ہو خدمت کرنے والا وہ بھی نہیں ہے۔ حاتم اللہ نے نہیں پیدا کیا تو پھر اس کی زندگی اس کے لیے جینا دوبارہ ہو جائے گا۔ اور 5 نعمتیں عطا فرمایا، کسی کے سواری کے لیے ہمیں سواریاں مہیا کر دیا، کسی کو ہوائی جہاز عطا کر دیا، تو کسی کو ٹرین عطا کر دیا، تو کسی کو 4 ویلر عطا کر دیا، تو کسی کو موٹر سائیکل عطا کر دیا، تو کسی کو سائیکل عطا کر دیا، ارے کسی کو کچھ نہیں تو پیر میں چلنے کی طاقت عطا فرمایا۔ حضرات محترم سنیے، اور 5 نعمت اللہ نے دیا، ان 5 نعمتوں کا شکریہ زندگی بھر سبحان اللہ کہو گے، کما حق کہو، شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ زندگی بھر الحمدللہ کہو گے، کما حق کہو، شکریہ ادا نہیں ہوگا۔ حضرات محترم میرے دماغ میں، میرے خیال سے، جب تم سچے دل سے 5 مرتبہ مسجد میں جا کر سر کو جھکاؤ گے، جب تم کھانا کھا کر نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے تو کھانے کا شکریہ ادا ہو جائے گا، جب تم کھانا ہضم ہونے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے تو کھانے کی طاقت کا شکریہ ادا ہو جائے گا، جب تم ہاتھ پیر دھو کر پاک و صاف کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے، اعلیٰ حاضر قیاس ان 5 نعمتوں کا شکریہ ادا ہوگا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من حفظ الصلاۃ یرفع اللہ له ب5 خطاب، جو شخص 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کر لیتا ہے اللہ اس کو 5 خصلتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم یہ جو کچھ میں نے بیان کیا یہ ہماری دنیاوی زندگی تھی، جو کچھ میں نے تیزی کے ساتھ آپ حضرات تک پہنچایا یہ ہماری دنیاوی زندگی تھی۔ اب آخرت کی 5 مصیبت سماعت کر لیجئے، اس کے بعد میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ آخرت کی 5 مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے شارف بھائی، بہت بڑھیا، واہ سبحان اللہ۔ سننا چاہتے ہیں شوکت بھائی؟ سبحان اللہ۔ حضرات محترم آخرت کی 5 مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے۔ سونے والوں جاگ جاؤ، نماز نہ پڑھنے والے نماز پڑھنا شروع کر دو، جھوٹ بولنے والوں جھوٹ بولنا بند کر دو، قبر کے عذاب سے ڈرو۔ آخرت کی مصیبت جو 5 ہے بہت بڑی مصیبت ہے۔ نمبر 1 موت کے وقت جو موت کی سختی ہے بہت بڑی مصیبت ہے۔ روح کے نکلنے کے وقت انسان کو جتنا تکلیف ہوتی ہے جیتے جی کبھی انسان کو کوئی تکلیف کا احساس نہیں۔ نمبر 1 موت کے وقت جو مصیبت آتی ہے بہت بڑی مصیبت۔ نمبر 2 کیا ہے بتائیے؟ نمبر 2 قبر میں لٹانے کے بعد قبر کے عذاب ہے، بہت بڑی مصیبت ہے شوکت بھائی، میری ماں بہنوں، قبر میں لٹانے کے بعد جو قبر کا عذاب ہے بہت بڑی مصیبت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب بندہ کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سرکار نے صحابہ کرام کے سامنے ایسا دکھا کر کے بتایا کیسے کہ جب قبر میں انسان کو دفنایا جاتا ہے تو دونوں طرف کی مٹی انسان کو اس طرح سے دباتی ہے۔ اب بتائیے دونوں طرف کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ تو دوسری کیا بتایا میں نے؟ قبر کے عذاب۔ اب تیسرا نمبر کیا ہے؟ تیسرا نمبر قیامت کے دن نامہ اعمال کا جب حساب ہوگا تو اس نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں ملنا بہت بڑی مصیبت میں اس کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ نامہ اعمال کا بائیں ہاتھ میں ملنا بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس کے بعد نمبر کیا؟ نمبر 4 اس رات کا راستہ پار کرنا بہت کٹھن مسئلہ ہے۔ بال سے بھی باریک، تلوار کے دھار سے بھی باریک، تیز تلوار کی طرح باریک، دھاگے سے بھی باریک اس رات کا راستہ ہوگا۔
उस रास्ते से गुजरना है, उसके नीचे जहन्नम का दर। गिरा तो जहन्नम के आग में। मेरी माँ बहनों, सुनो मेरी बात को, तकरीर बहुत सुनते हो, मेरी बात को सुनो। आज मैं सुनाने के लिए आया हूँ। हज़रात मोहतरम, नंबर 4 क्या बताया? उस रात का रास्ता पार करना। और नंबर 5 अल्लाह, क्या बताओ मेरे दोस्तों बुजुर्ग, अरे जन्नत का दरवाजा बंद हो जाए, जब दरवाजा बंद हो जाए तो कहाँ जाओ? जन्नत में जाना पड़ेगा। हज़रात मोहतरम, नंबर 5 जन्नत का दरवाजा बंद हो जाना। हज़रत अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आखिरत की मुसीबतें बहुत है, लेकिन वो फरमाते हैं मन हफिज़ अला सलाती यरफउल्लाहु तआला सकरतल मौत व अज़ाबल क़ब्र अज़ूब किताबहु व यमुतु सलाती कल फजरी यफ्तहु लहु अबवाबल जिनान मिन हैसु शाअ। यानी हज़रत अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बंदा 5 वक्त की नमाज को पाबंदी के साथ अदा कर लेता है तो अल्लाह पहला इनाम अता फरमाता है कि मौत उसके लिए आसान फरमा देता है। दूसरा इनाम अता फरमाता है कि कब्र के अजाब से अल्लाह उसे बचाए रखता है। तीसरी मुसीबत क्या बताया कि नामाए आमाल उसका बाएं हाथ में ना देकर दाहिने हाथ में अता फरमाता है। चौथी मुसीबत क्या बताया? पुल से रात का रास्ता पार करना। वो पुल से रात के रास्ते से ऐसे गुजर जाते हैं जैसा कि बिजली कड़क कर गुजर जाया करती है। और पांचवी मुसीबत क्या बताया कि जन्नत का दरवाजा बंद कर देना। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, जब बंदा 5 मरतबा नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके लिए 1-2 नहीं बल्कि 8 जन्नत के दरवाजे खोल देता। बहुत मोहतरम, अब एक मिसाल देकर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। नमाज एक नाजुक नेमत, बस आखिरी पॉइंट तवज्जो चाहता हूँ। नमाज एक नाजुक तोहफा। मौलाना तारिक आए, यानी खानिए गुलाम रब्बानी हजरत अल्लामा मौलाना खतीब हिंदुस्तान तारिक अनवर साहब की तकरीर आप लोगों ने सुना और शायर इकराम बुलबुले शायर तरन्नुम गुलाम अहमद जो नेपाल से आए थे और शायर इस्लाम राशिद अंजुम भाई साहब किबला जो भवानीगंज उनसे सुनी और हमारे हाफिज़ शारिक आलम साहब हलचल कुछ भिटा थे उनसे भी सुनी। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि हमारे वहाँ जलसा होता है सुबह, मेरे उस्ताद उलमा फुक़हा पीर तरीक़त रहबर शरीफ हुज़ूर मुफ्ती बद्र मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान कब होता है? 11, 12, 13 मुहर्रम। एक मिसाल दे रहा हूँ, ज़ेरे निक़ाबत हाफिज़ क़ारी तनवीर आलम साहब, वो है मुरादाबाद, मैं हूँ बरेली शरीफ। तनवीर आलम साहिब ने मुझसे कहा, मौलाना कबीर आलम साहिब खानका का उर्फ चालू हो गया, क्या आपको मालूम नहीं? मैंने कहा हज़रत मालूम तो है, तो क्या नहीं जाना है? अब मैं नहीं आ रहा हूँ। मैंने तनवीर आलम से कहा, भाई तनवीर क्या आप मेरा एक काम करोगे? तनवीर भाई ने कहा क्यों नहीं करेंगे। मैंने बरेली की स्टेशन पे उसको रुकने के लिए कहा और एक गुलाब का गुलदस्ता लाया, गुलाब का लाकर तनवीर भाई के हाथ में दे दिया और कहा, तनवीर भाई ये गुलाब का गुलदस्ता है, ये जाकर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असलम आजाद जो वहां से आने वाले हैं, जो जिनके नवासे यानी हुजूर मुफ्ती बद्र मिल्लत के नवासे असलम आजाद वो आने वाले हैं, मेरी तरफ से उसको गिफ्ट में पेश कर देना। आखिरी पॉइंट हज़रात मोहतरम, मैंने तनवीर भाई से पूछा कौन कौन गुलदस्ते पर आ रहे हैं? तनवीर भाई ने कहा एक तो मुफ्ती असलम आजाद है, दूसरा शायर इस्लाम राशिद अंजुम है, तीसरा शारिक निजामी हलचल। हज़रात मोहतरम गुलाम अहमद
नेपाली भी है, अरे बहुत कुछ सुनाया। मैंने कहा अच्छा ठीक है तनवीर भाई, मेरे एक काम करोगे? कहा क्या काम है? मैंने कहा ये गुलाब का गुलदस्ता है, ये गुलाब का फूल है, ले जाकर मुफ्ती असलम आजाद को दे देना। अल्लाह अकबर। तनवीर भाई ने मेरी मोहब्बत में आप लोग बैठे हैं ना, तो आखिरी पॉइंट ये मिसाल दे रहा हूँ, जिंदगी भर याद करोगे। मैंने तनवीर भाई से कहा गुलाब का फूल तनवीर भाई मेरी मोहब्बत की वजह से ले लिए। अब गुलाब के फूल लेने के बाद जब वो गाड़ी पर बैठे, अब वो टेंशन में पड़े। गुलाब का फूल है भाई, धूप लगती है तो मुरझा जाते हैं। फिर ये भी सोचते हैं कि अगर सीट पर रखता हूँ, क्या पता किसी इंसान उस पर बैठ जाए तो सारे पंगुड़ियां बिखर जाएगी, क्या ले जाकर देगा। अब तनवीर भाई बड़ा परेशान, तनवीर भाई बहुत परेशान है, करूँ तो कर क्या। हर स्टेशन में उतरते हैं और उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं उसको जिंदा रखने के लिए, कि कहीं मुरझा ना जाए, कहीं इनके पंगोड़ियां झड़ ना जाए। खुद मुसीबत में रहते हैं और उस गुलाब के फूल को हाथ में पकड़ लेते कि मौलाना कबीर ने जो गिफ्ट दिया मुझे असलम आजाद, मुफ्ती असलम आजाद तक पहुंचाना। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम तनवीर भाई बड़ी मेहनत से गुलाब के फूल ले जाकर मुफ्ती असलम आजाद को दिया। मुफ्ती असलम आजाद ने दिया। लेने के बाद तो पहले मेरी बहुत तारीफ, मौलाना कबीर की बहुत तारीफ करने के बाद तवज्जो, तारीफ की करने के बाद उस गुलाब के फूल को जमीन पर रखा और पैर से कुचल दिया। अब बताओ तनवीर भाई के दिल में क्या गुजरता होगा, और आले मजलिस ने तो देखा उसके दिल में क्या गुजरता होगा। ये मंजर किसी को अच्छा नहीं लगा होगा, क्या शौकत भाई? किसी को अच्छा लगा होगा? ये मंजर किसी को नहीं अच्छा लगा होगा कि तनवीर ने कितनी मुसीबतों का सामना करके यूपी से बंगाल लाए, काशीपुर, हाजी बस्ती, रजानगर, भीमठी, इस्लामपुर। अल्लाह अकबर। अब तनवीर भाई सोचने पर मजबूर हो गए, आप लोग भी मजबूर हो गए। इतनी मेहनत से गुलाब का फूल ला करके दिए और इन्होंने तारीफ की, करने के बाद पैर से कुचल कर रख दिया। सोचने की बात है, पैर से कुचल के रख दिया। हज़रात मोहतरम ये मंजर किसी को अच्छा नहीं लगा होगा, और तनवीर भाई ने जो मुसीबतों को झेल कर उस गुलाब के फूल को अपने हाथ में लेकर उस मुसीबत में रहकर गुलाब के फूल यूपी से बंगाल ले गए, तो तनवीर भाई के दिल में क्या गुजरता होगा वही जानता होगा। और जब वो बात मेरे दिल में मुझ तक पहुंचेगी तो मेरे दिल में कितनी तकलीफ होगी इसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता। ओ सुन्नी जन्नती मुसलमान हो, इसी तरह नमाज एक नाजुक तोहफा है, लाने वाले अहमद मुज्तबा है तो देने वाला खुदा। क्या मिसाल है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज को छोड़ोगे तो नबी के दिल दुखाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नमाज नहीं छोड़ना, नमाज की पाबंदी करो। अपने घर के चार दीवारियों के अंदर अपनी औलाद को नमाज की पाबंदियाँ करो। ये फैशनी कपड़ा मत पहनो, पर्दे के साथ चलो। हजरत फातिमा ने सही, हजरत फातिमा की जन्नत में अगर कनीज बनकर रहना चाहती हो तो हजरत फातिमा की सुन। हजरत मोहतरम हजरत फातिमा जब घर से निकलती थी तो अपने दुपट्टे से पूरे जिस्म को ढक लेते थे। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा की शान तो ये थी कि पूरी रात सारी दुनिया के लोग, सारी दुनिया की औरतें सो जाती थी, लेकिन हजरत फातिमा को नींद नहीं आती थी, नमाज के लिए खड़ी हो जाती थी। खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह अकबर नमाज के लिए खड़ी हो गई। अल्लाह अकबर सजदे में है, पूरी रात गुजर गई, एक सजदा पूरा ना हुआ। खुदा बंदे कुद्दूस की बारगाह में अर्ज करती है, इधर हजरत बिलाल हबशी की आवाज कानों में आती। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा खुदा बंदे कुद्दूस की बारगाह में अर्ज करती है, ऐ परवरदिगार तूने कैसी कैसी छोटी छोटी रातें बना दी है कि तेरे महबूबे पाक की बेटी के एक सजदा भी पूरा नहीं होता कि तेरी रात गुजर जाती है। और परवर
परवरदिगार एक ऐसी लंबी रात अता फरमा दे जिसे फातिमा दिल खोल कर इबादत करे। बोलिए बोलिए। अगर जन्नत में हजरत फातिमा की कनीज बनकर रहना चाहती हो तो पर्दे के साथ चला करो और नमाज की पाबंदी करो। अब सब कोई पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सलाम पढ़ो।